وزیر اعظم جو کر رہے ہیں وہ سیاست، کابینہ جو کر رہی ہے وہ سیاست ہے۔ اس وقت یار معاف کر دو۔ موت کی کہانیاں سنا کے لوگوں کو مایوس مت کریں۔ حکومتی ترجمانوں نے ایک یلغار کر دی۔ اگر ادھر سے گولہ باری ہوگی تو ادھر سے جواب تو آئے گا۔ رپورٹ آئے 15 ٹیسٹ کے، جس میں سے 22 پازیٹیو آئے۔ پورے پاکستان میں 29 ارب لوگوں کو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام روبرو دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ آج بھی وفاق اور سندھ کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف کرونا پر قابو پانے کے لیے بیانات کا سلسلہ جاری رہا۔ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے جس عاجزی کے ساتھ، جس انکساری کے ساتھ ایک اپیل کی تھی، ہاتھ جوڑے تھے انہوں نے، لیکن اس کے فوراً بعد وفاقی وزراء سے ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ وفاقی وزراء یہ کہتے ہیں، بلکہ علی زیدی صاحب آج پھر کہہ رہے تھے کہ ان کی طرف سے مثبت تنقید کو بھی منفی لیا جاتا ہے۔ حالانکہ مثبت تنقید کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں اگر کوئی کمی ہے، خامی ہے، اس پر قابو پایا جائے، اس خامی کو ختم کیا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے از خود نوٹس لیا کرونا کے خلاف اقدامات کا۔ اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پر اعلیٰ عدلیہ کے خلاف، خود آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ایک کیمپین شروع ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس کیمپین کا نوٹس لیا ہے اور ایف آئی اے کو ہدایت کی ہے کہ ان کیمپین چلانے والوں کا پتہ کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ اس از خود نوٹس میں وزیر اعظم کے مامنین اور مشیروں کے خلاف بہت بات کی گئی تھی۔ کہا گیا تھا کہ یہ بوجھ ہیں، ان میں سے کچھ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ کرپٹ ہیں، ان کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں۔ اور خود وزیر اعظم نے بھی گزشتہ روز ذرائع کے مطابق، خبروں کے مطابق، میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈاکٹر ظفر مرزا کو سرزنش کا نشانہ بنایا، ان کی کارکردگی پر تنقید کا اظہار کیا اور پھر وزراء کے بارے میں، ان کی کارکردگی کے بارے میں رپورٹس بھی طلب کر لیں۔ یہ ہم اوورال ایک سیاسی ماحول آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جہاں ایک طرف کورونا کے خلاف بھی قوم لڑ رہی ہے اور دوسری طرف پھر حکومتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم نے بھوک کے خلاف بھی لڑائی کرنی ہے، اور کرونا یا بھوک کے درمیان جو ایک آپشن ہے وہ آپشن ہمارے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ معزز مہمانوں کا میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سردار احمد یار حراج صاحب، سربراہ ہیں وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم سے ملاقات بھی کیا آپ نے، بہت شکریہ، آپ تشریف لے آئے۔ مجھے جوائن کیا ہے شازیہ مری صاحبہ نے، یہ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، بہت شکریہ مس شازیہ مری صاحبہ، آپ نے وقت نکالا۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رانا تنویر حسین صاحب، سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، بہت شکریہ رانا صاحب، آپ چیئرمین پبلک اکاؤنٹی بھی ہیں، آپ نے وقت نکالا۔ رانا صاحب آپ سے ہی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، سب سے سینئر مہمان آپ ہیں۔ یہ معاونین خصوصی، یہ جو مشیر ہیں، ان کے حوالے سے ایک پیٹیشن بھی آ گئی، ہم اس چیز کو بعد میں ذرا ڈسکس کر لیں گے، لیکن پہلی بات جو وفاق اور سندھ کے درمیان جو ماحول آپ نے کل بھی دیکھا، آپ نے آج بھی دیکھا اور بہت دنوں سے چل رہا ہے، یہ ماحول انکریجنگ ہے، یہ نارمل ہے۔ ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے، 18ویں ترمیم کے بعد صوبے آزاد ہیں، جو مرضی کریں، پھر کہا جاتا ہے کہ گولہ باری ادھر سے آئے گی تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ یہ کیا سینیریو ہے؟ اپنے شوکت صاحب، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، جب سے یہ وبا پاکستان میں آئی ہے یا شروع ہوئی ہے، میں دیکھتا رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ والے چیختے رہے کہ ایئرپورٹس پہ بھی کوئی سکریننگ کوئی ایفیکٹیولی نہیں ہو رہی، اور انہوں نے جو میز لی ہے ان کا انیشلی اتنی زیادہ ہی اس کو تعریف کی گئی، اور سب سے زیادہ فعال اس گورنمنٹ کو کہا گیا کہ سندھ گورنمنٹ اس وقت پوری فعال ہے، ایکٹیو ہے اور وہ کام کر رہی ہے، اور رات دن نظر آیا، ویزیبل آئی سندھ گورنمنٹ کہ کچھ کر رہی ہے۔ میں حیران ہوں کہ کوئی ایسا بندہ نہیں کہہ سکتا کہ جی کیونکہ یہ ڈیوالو ہو گیا سندھ کا،
ہیلتھ کا جو منسٹری ہے یا ڈپارٹمنٹ ہے یا سبجیکٹ ہے، اور اس لیے اب فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے. اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ فضول قسم کی اپروچ کسی کو ایشو کو ہو سکتی نہیں. یہ تو خیر بہت ہی ایک بہت بڑی وبا اللہ تعالیٰ معاف کر دے آئی ہوئی ہے، لیکن ابھی جو بیانات ہیں وہ ریڈیکلس ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہے ہیں. کبھی علی زیدی صاحب انہوں نے کراچی میں مسلسل انہوں نے انکلوڈنگ گورنر انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کو جانا نہیں دینا. پکڑ لو گردن سے، پکڑ لو ان کو. 30 ارب لوگوں کو ریپیٹڈلی اس نے کہا ہے، وہ کوئی سندھ کا ہی میرا مجھے لگتا ہے یا کسی جگہ کا ہے. جی حلیم عادل شیخ صاحب وہ صرف سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نہیں ہیں، وہ مرکزی نائب صدر بھی ہیں پی ٹی آئی کے. تو حال ان سب کا یہی ہے، چاہے ان کا اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتے سارے مسخرے کٹھے ہوئے ہیں. ایک منسٹر کا دوسرے منسٹر کے ساتھ بیان نہیں ملتا. کوئی کسی طرف ڈائریکشن ہے، کوئی کسی طرف ڈائریکشن ہے. چلے رانا صاحب ادھر رکیے گا. ہم جب وزراء کے سیگمنٹ پہ آتے ہیں نا، معاونین کے اور مشیروں پہ، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. ادھر رکیے گا. شازیہ صاحبہ، اس میں تو کوئی ایسی شک کی بات نہیں ہے کہ حکومتیں سب کام کر رہی ہیں. وفاقی حکومت بھی کام کر رہی ہے، صوبائی حکومت بھی کام کر رہی ہے. کریڈٹ لینے کی پالیٹکس میں گنجائش ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے انہوں نے جواب دیا کل. انہوں نے کہا کہ وہاں سے بھی باتیں ہوتی ہیں، ہم جواب دیتے ہیں. کارکردگی کے حوالے سے وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر اقدامات سندھ حکومت کے اتنے فول پروف ہوتے تو پھر اموات کی تعداد وہاں زیادہ نہ ہوتی. بہت شکریہ پراچی صاحب. سب سے پہلے تو سب لوگوں کو السلام علیکم. اور آپ نے جس موضوع پہ آج بلایا ہے اس پر پروگرام ہو رہے ہیں، اور یقیناً اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے ہمیں آپ کی توسط سے، آپ کے پروگرام کی توسط سے سب دیکھنے والوں کو ایک بار سے یاد دلانا چاہیے کہ کرونا وائرس ایک ایسی وبا ہے جس کا اس وقت علاج نہیں ہے، اور اس کا اس وقت جو علاج ہے وہ جو پریکاشنز ہیں، جو احتیاطی تدابیر ہیں، ان پر عمل کرنا ہے. تو لہٰذا تمام لوگوں کو یہ درخواست ہے کہ ان تمام تدابیر پر عمل کریں، فاصلہ رکھیں ایک دوسرے سے سب سے پہلے. اچھا، جہاں تک آپ نے یہ پوچھا ہے کہ ایک خاتون جو وفاقی حکومت کی نمائندگی کرتی نظر آتی ہیں اور جو باتیں کرتی ہیں، میرا خیال ہے کہ اب وہ خود کو دن بدن ویسے ہی کافی ایکسپوز تو وہ ہو چکی تھی، لیکن اب دن بدن اپنے بیانات کے ذریعے وہ اور زیادہ ایکسپوز ہو رہی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ پاکستان کی وفاقی حکومت ہے جس کی وہ نمائندگی کرتی ہے، اور جب وہ پاکستان کی وفاقی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے کرونا وائرس جیسے پینڈیمک پر بات کرتی ہیں تو دنیا دیکھتی ہے. اور دنیا کیا دیکھتی ہے؟ پاکستان کی غیر سنجیدگی دیکھتی ہے. دنیا کیا دیکھتی ہے کہ پاکستان کے اندر وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کو کے ساتھ کوآرڈینیشن نہیں کر رہی ہے، اور ایک صوبائی حکومت کو ٹارگٹ کر رہی ہے، کیونکہ وہاں ان کی حکومت نہیں ہے اس جماعت کی جو کہ وفاق میں اور دیگر صوبوں میں کسی نہ کسی طریقے سے حکومت پر فائز ہے. جہاں تک آپ نے بات کی، دیکھیں کہ صوبائی حکومتیں کام کر رہی ہیں، اور صوبائی حکومتوں کو کام کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا. راجہ صاحب، صرف ایک سندھ حکومت کے کام کرنے سے پاکستان کرونا وائرس سے نہیں بچ سکتا. آج بھی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 1,40,000 اموات ہو چکی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، لیکن اس میں وہ نمبر بھی ہے جو لوگ ریکور ہوئے ہیں. اور ہمارا فوکس ہونا چاہیے سب سے پہلے اس وبائی مرض سے بچیں، اور دوسرا فوکس ہونا چاہیے کہ لوگ جن کو یہ مرض لاحق ہو چکا ہے وہ ریکور ہو جائے، مطلب ڈیتھ کو ہم نہ جائیں اس سیویرٹی کو. لیکن دنیا میں مشکلات لوگوں کو درپیش ہے، ممالک کو درپیش ہے. اگر آپ ساؤتھ ایشیا کے اپنے ریجن کو اٹھا لیں تو یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان قدرن جو ہے وہ بہتر دکھا رہا ہے اپنی کارکردگی. اور میں نہیں کہتی کہ اس میں آپ سندھ کو کے لیے تالیاں بجائیں. WHO نے تعریف کی ہے ٹیکنیکل گراؤنڈ سے سندھ حکومت کی. میں کہوں گی تو آپ کہیں گے کہ آپ پیپلز پارٹی کی ہیں، سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی، اس لیے آپ تعریف کر رہی ہیں. چلے میری تعریف کو چھوڑ دیں، میں نہیں کرتی تعریف. WHO نے آ کے بتایا کہ جو ٹیسٹنگ کے معیار ہے، جو پروسیجر فالو ہو رہا ہے، وہ سندھ حکومت کر رہی ہے، اور اس کی شاباشی تو پاکستان. یہ واقعی آپ کی درست، یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے اندر بھی بہرحال عمومی سطح پر، پبلک لیول پر بھی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. ادھر رکیے گا سردار صاحب. 2 اپوزیشن کے لوگ ہیں، میں نے جان بوجھ کے میں نے کہا آپ کا جواب آئے.
वज़ीर आला सिंध तो हाथ जोड़ रहे थे, आपको हमने सुनाया, वो मिन्नत कर रहे थे कि सियासत बाद में हो जाएगी, अभी हम कोरोना से ज़िंदगियां बचाएं, लेकिन फ़ौरन ही वफाकी वज़रा जो हैं वो शुरू हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। ये आज कायरा साहब भी कह रहे थे कि सियासत तो खुद वज़ीर आज़म कर रहे हैं, खुद वज़रा कर रहे हैं, हमारी तरफ से थोड़ी हो रही है सियासत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें पराचा साहब, ये मसला तो ना किसी इलाके का है ना किसी सूबे का है, सारे इस पे तो सब कंसेंसस सारी दुनिया का मसला है। इस पे तो इत्तफाक है। अब पाकिस्तान में भी इसके ऊपर पॉलिसी बनी जिस वक्त ये मामला सारा शुरू हुआ कोरोना का, उसमें आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म ने चारों वज़राए आला को मदऊ भी किया, उनके साथ कंसल्टेशन के साथ सारी पॉलिसी बनी, सारा प्रोग्राम। और जितनी ये नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बार बार होती है तो चारों वज़राए आला वहाँ पे या फिज़िकली आते हैं या वो इलेक्ट्रॉनिकली उनका इनपुट बीच में लिया जाता है। वफाकी हुकूमत ने जो भी वसाइल मुहैया करने थे उन्होंने तमाम सूबों को मुहैया किया। ये मेरिट पे तो बात होती नहीं है, ये वाली आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, बात होती है, एक सूबे ने बात की, वफाकी वज़रा चढ़ दौड़े। मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखें ना सारी एक्सरसाइज का। वफाकी हुकूमत ने जो वसाइल मुहैया किए, वो वसाइल मुहैया करने में क्या सिंध को हिस्सा उसका पूरा मिला है, बल्कि हमारे हिसाब किताब में तो शायद हिस्से से ज़्यादा मिला है। लेकिन ये जो गुफ्तगू वाली बात आप कर रहे हैं, जी हाँ, अब इसके ऊपर भी बड़ा आसान तरीका है। अगर आपने इसके ऊपर एक इंसाफ से फैसला करना है, आप माजी की तरफ थोड़ा सा चले जाएं, आपके पास रिकॉर्डिंग्स प्रोग्राम्स की भी होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भी होंगी। अब पीछे हट के देख लें कि डिविएशन कहाँ से शुरू हुई है, पहल किस तरफ से हुई है। मसलन पहल अगर वो कहें कि एयरपोर्ट्स पर मुनासिब स्क्रीनिंग नहीं हो रही, ये वफाक की जिम्मेदारी है, या तुफ्तान वाला जो शुरू जहाँ से हुआ। तुफ्तान तो सिंध में नहीं है ना, कराची के लोग आए ना पूरे पाकिस्तान में। नहीं, वो एयरपोर्ट की बात आप कर रहे हैं ना, एयरपोर्ट के ऊपर जो स्क्रीनिंग वाले हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट होता है। आप लाहौर एयरपोर्ट पे देख लें जाके, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे देख लें जाके। इस्लामाबाद तो चलें वफाक का एक, वफाक के पास कराची में कौन सा हेल्थ का अमला होगा भला, हो सकता है? वफाकी हुकूमत तो इस्लामाबाद तक है ना, ये हेल्थ तो एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है। अगर इनको स्क्रीनिंग करनी थी तो ये अपना अमला खड़ा कर देते, किसी ने इनको रोक लेना था उस वक्त। अब ये तो एतराज़ बराए एतराज़ है ना। अफसोसनाक बात यह है कि हम अभी भी, आज आपके प्रोग्राम पे भी हम यही वाली बातें कर रहे हैं और पिछले प्रोग्रामों पे भी यही कुछ होता रहा है, क्योंकि ये सिलसिला चल रहा है, कल परसों फिर भी यही कुछ चलता है, क्योंकि सिलसिला चल रहा है ना। ये इन गुफ्तगुओं को, इन बातों को ख़त्म होना चाहिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, लोगों को उनकी ज़िंदगियों को बचाने की तरफ तवज्जो होनी चाहिए। अब ये तेरा मेरा करके अगर हम एक दूसरे के ऊपर ये डालते रहेंगे जिम्मेदारी, तो अवाम का क्या? बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी पड़ रही है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम बात करेंगे मुआवनीन के हवाले से, मुशीरों के हवाले से, वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से वज़ीर आज़म ने रिपोर्टें तलब की हैं, उन रिपोर्ट्स के बाद क्या होगा। चूँकि हराज साहब की काली वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, यकीनन कारकर्दगी के हवाले से ये हैं भी वज़ीर आज़म की इंस्पेक्शन कमीशन के सरबराह हैं, वजारतों का जायज़ा लेना इनका मैंडेट है, जिम्मेदारी है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। राना साहब, आप मुआवनीन के हवाले से बात करना चाह रहे थे, मुशीरों के हवाले से बात करना चाह रहे थे। हाल ही में वज़ीर आज़म ने काबीना में तब्दीली की जब आटा और चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट्स आई, फोरेंसिक रिपोर्ट अभी आनी है, उसमें काबीना में रद्दोबदल किया गया। मखदूम खुसरो बख्तियार की वजारत अलहदा हुई, अब वो डिवीज़न की बजाय उसको फुल वजारत का दर्जा भी दिया गया। अभी भी आप लोग कहते हैं कि नहीं, काबीना अभी भी काम नहीं कर रही। देखें शौकत साहब, पहले तो जो कैबिनेट का कंसेप्ट है ना, वो कैबिनेट अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट का क्लियर कट है कि कंप्राइजिंग ऑन फेडरल ओनली फेडरल मिनिस्टर्स, कोई उसमें और बंदा नहीं है, ABC कोई नहीं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड फेडरल मिनिस्टर। अब ये नया रिवाज चल गया है कि आप एक अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए, जो कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 5 आप एडवाइजर रख सकते हैं। जी 5 एडवाइजर, और एडवाइजर भी दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट। मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट।
اور آپ معاونہ نے خصوصی ایک نکالا ہوا ہے اور اس میں آپ دڑا دڑ نوٹیفیکیشن کیے جا رہے ہیں. اب تو ایک سینکٹریٹی کیبنٹ کی ختم ہو گئی ہے, بالکل کیبنٹ نہیں ہوتی, اپنے خاص کرونیز معاونے خصوصی کے ذریعے بھرتی کر لیے جاتے ہیں. اور یہ فیڈرل جو 5 ایڈوائزر تھے اس کے پیچھے جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا تھا اس کے پیچھے لاجک تھا کہ اگر کوئی ایسا ٹیکنوکریٹ یا پروفیشنل جو نہیں الیکٹ ہو کے آ سکا یا نہیں ہو سکتا اور اس کی ضرورت ہے تو اس کو وہ اس میں گنجائش رکھی ہوئی تھی, ورنہ وہاں لکھ دیتے کہ 20 ایڈوائزر رکھ سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کوئی سینکٹریٹی نہیں ہے, نہ پارلیمنٹ کی کوئی سینکٹریٹی رہ گئی ہے, نہ کیبنٹ کی رہ گئی ہے. آج ایک الیکٹڈ کنگ شپ کی طرح ایک شان شہیت یا فاشسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ مسلط ہے, اور اس کا علاج یہی ہوتا ہے جب کرونیز بھرتی کریں گے تو جو حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ زلفی بخاری کون ہے, ظفر مرزا کون ہے. آپ نیم اینی ون, آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے کریڈنشل کیا ہے اور وہ کدھر سے آئے ہیں, ان کا ایکسپیرینس کیا ہے, ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا وہ ادھر کے فیملیئر ہیں تھوڑے سے. آپ نے اتنے سارے سوال اٹھا دیے, جواب لے لیتے ہیں. یہ 342 ایم این ایز ہیں, 104 سینیٹرز ہیں, 446 پارلیمنٹیرینز ہیں. لوگ سوال کر رہے ہیں کہ 446 پارلیمنٹیرینز کے ہوتے ہوئے پارلیمنٹری افیئرز کا وزیر منتخب رکن نہیں بنایا جا سکتا, وہ بھی باہر سے آ رہا ہے, چلے پہلے بھی موجود تھے. ہر وزیر اعظم کا پروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کس طرح بنائیں. اس ٹیم کو بنانے میں آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہر وزیر اعظم اپنی چوائس کے لوگوں کو لگاتے ہیں اپنے ساتھ. اور کوئی وزیر ہوتا ہے, کوئی وزیر مملکت ہوتا ہے, کوئی مشیر ہوتا ہے, کوئی معاون خصوصی ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کسی حکومت میں یہ نہیں ہوا. اب یہ جو رانا صاحب ابھی بتا رہے ہیں, سرتاج عزیز صاحب پچھلی حکومت میں کیسے لگے ہوئے تھے, ناصر جنجوعہ صاحب کیا لگے ہوئے تھے, شجاعت عظیم صاحب کا کیا عہدہ تھا, ثناء اللہ زہری صاحب کیا تھے, طارق فاطمی صاحب کیا تھے, مفتاح اسماعیل صاحب کیا تھے. یہ معاون خصوصی اور ایڈوائزرز تھے. ہر دیکھیں قانون میں لکھا ہوا ہے تو ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. 5 ایڈوائزرز کا لکھا ہوا ہے نا, نہیں زیادہ ہیں, میں تو گنتی نہیں کر رہا تھا جب میں. اچھا آئین کی میں بات کر رہا ہوں, آئین میں تو آرٹیکل 90, 91 صاحب 2 کیٹیگریز ہیں نا. ایک ایڈوائزرز ہیں جو آرٹیکل 93 کے تحت ہیں, وہ 5 ہیں. جی جی جی. اس کے علاوہ جو اسپیشل اسسٹنٹس ٹو پرائم منسٹر ہیں اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے. بٹ کابینہ میں یہ قدغن لگا ہوا ہے کہ 25 جو ہے نا کہ 25% تو سینٹ سے آئیں گے, یہ لگا ہوا ہے نا. وہ تو جو رانا صاحب کہہ رہے تھے نا کہ وفاقی کابینہ مشتمل ہوتی ہے وفاقی وزراء پہ, اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہو رہی. وہ تو وہی ہوں گے جو لکھے ہوئے ہیں نا, وہ تعداد تو مقرر ہے. یہاں تو سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا, آپ کو یاد ہے نا, پہلے دن آبزرویشن آئی تھی کہ معاونین اور مشیر جو ہیں وہ کابینہ پہ ایک بوجھ ہیں, دباؤ ہے کابینہ کے اوپر دباؤ ہوتا ہے ان کی وجہ سے. نہیں اب یہ تو دیکھیں نا, آبزرویشن ہر کسی کی اپنی اپنی ہو سکتی ہے. پرائم منسٹر نے اپنی ضرورت کے لیے, اپنی مدد کے لیے, اپنی مشاورت کے لیے اگر کسی کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے. یہ ڈاکٹر ظفر مرزا کی سرزنش کیوں ہوئی؟ نہیں سرزنش آپ کو کس نے کہا ان کی سرزنش ہوئی؟ نہیں تو یا تو تردید آ جاتی نا حکومتی ترجمان کی وجہ, اتنی رپورٹس وہ جو اخباروں میں سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. نہیں اخباروں میں, میڈیا, مین میڈیا پہ چلیں, سوشل میڈیا پہ تو نہیں آئے گی تردید. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو کوئی سرزنش نہیں. ایک تو جو پرائم منسٹر عمران خان ہے نا, یہ ہینڈز آن پرائم منسٹر, یہ کلیئر کر دیں. نہیں وہ تو ہر کسی سے سوال جواب پوچھتے ہیں نا. جس وقت ان کے سامنے کوئی بھی وزیر یا کوئی بھی مشیر ان کی کارکردگی پہ تنقید کی وزیر اعظم صاحب نے بیٹھ کے, وہ تو یہ بات ہوئی اس طرح سے کہ سپریم کورٹ میں جو انہوں نے کوئی سوال جواب کا سلسلہ جو وہاں پہ ہوا ہے تو وہ شاید اس بارے میں انہوں نے بات کی ہو کہ چونکہ چیف جسٹس نے اظہار ناراضگی کیا تھا. تو آپ کنفرم کر رہے ہیں, آپ نے کنفرم کر دیا کہ وزیر اعظم نے بالکل یہ ان سے کہا ہے کہ آپ کی کارکردگی سپریم کورٹ صاحب میرے سامنے تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ میں کنفرم کروں. میں تو یہ بات آپ کی بات پہ کر رہا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ اور اخباروں میں آیا ہے تو وہ اسی نوعیت کی بات ہے نا, کہ اسی نوعیت کی بات ہے. شازیہ مری صاحبہ, یہ معاونین کے حوالے سے, مشیروں کے حوالے سے سردار احمد یار حراج صاحب کا موقف ہے کہ ہر دور میں رہے ہیں, پھر اب کیوں تنقید کی جا رہی ہے؟ دیکھیے حراج صاحب کا آرگومنٹ جو پچھلی ایشو پہ تھا اس سے میں کچھ حیران ہو گئی, تو میں تھوڑا سا ان کی نالج پر حیران ہوں, کیونکہ انہوں نے سول ایویشن جو کہ ایئرپورٹ
के उसमें आता है और वो फेडरल गवर्नमेंट के दायरे में आता है। अच्छा, मैं वाकई मैं सोच रहा था कि आपके ज़हन में सवालात आ रहे होंगे इस इशू पे। ट्रस्ट मी, मैं यही सोच रहा था और मैं तो डर गई। मैंने कहा पता नहीं कौन सी इंफॉर्मेशन ये शेयर कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट जो है वो सूबाई हुकूमत के हवाले है और वहाँ पर डिपार्टमेंट से मैं और बात कर रहा था या और बात कर रहे हैं। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे ना कीजिए। मैं बिल्कुल वही बात कर रही हूँ जो आपने की और गलत की। मैं सिर्फ खुद मैं मालूम करना चाह रही हूँ कि आइन का वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत एयरपोर्ट का जो इलाका है, जो एरिया है, सिविल एविएशन जो है उसके अंदर आता है। आपके एयरपोर्ट की जो सारी जमीन है ना जी, उस पर इख्तियार नहीं है सूबाई हुकूमत का। और जो पराचा साहब ने ताफ्तान, देखिए मैंने तो ताफ्तान बॉर्डर पे भी आपकी जिम्मेदारी जो थी उसके ऊपर बात नहीं की, मैंने तो एयरपोर्ट पे भी आपकी जो जिम्मेदारी थी उस पर बात नहीं की। मैंने जिस तरीके से बात की वो मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपसे कहूँ कि जी पाकिस्तान लेवल का एफर्ट नजर आना चाहिए कोरोना वायरस को हैंडल करने में। एक सिर्फ सूबा अकेला कुछ नहीं कर सकता। अच्छा नहीं लगता आपको कि कोई काम करे, वो और बात है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि प्लीज आप लोग ये जो तनकीद के निश्तर हैं ये पिछड़ को भी छोड़ दें। अभी तो हम रहेंगे तो रिकॉर्ड बनाएंगे ना आगे भी। ये तो जिंदगियों की बात है, ये तो जीने की बात है। अब हम रहेंगे। आप लोग को ये बात शायद समझ में नहीं आ रही, लेकिन जिन ममालिक में ये देर से समझ आई है ना, उन्होंने बहुत नुकसान उठाया है। अल्लाह करे कि हमारे अंदर ये इत्तेहाद नजर आए। बेशक 26 फरवरी को पहला केस आया था और पहली मीटिंग वजीर आजम साहब ने 13 को बुलाई थी, 13 मार्च को, वो भी देर थी। लेकिन मैंने उन बातों को इसलिए मुनासिब नहीं समझा दोहराना कि थोड़ा या ज्यादा कोई किसी किस्म का इत्तेहाद हमें नजर आना चाहिए। बहुत अच्छा मजबूत इत्तेहाद हो, वो हमारी कामयाबी है। जहाँ तक पराचा साहब ने बात की एडवाइजर्स की, देखिए मैं इत्तेफाक करती हूँ कि जो आईनी प्रोविजन है वो है और आर्टिकल 93 के तहत 5 एडवाइजर्स का जिक्र है। और मैं पराचा साहब से कहूंगी कि प्लीज जब आप घर जाए तो आइन देख लीजिएगा, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का पार्ट 1 अगर 19 पढ़ लेना तो क्वारंटीन भी हवाले है वफाकी हुकूमत के, और जो बॉर्डर्स और पोर्ट्स का जिक्र है वो पढ़ लें उसमें। मैं सिर्फ आर्टिकल 93 की का बात करूँ। देखिए आइन है और मेरा ख्याल है कि जो भी फैसला होता है अगर वो कानून के तहत हो, आइन के तहत हो, तो उसकी खूबसूरती होती है, उसमें अच्छा लगता है फैसला। मैं नहीं जानती कि क्या चीजें किन चीजों पर आला अदलिया का एतराज। मैडम इधर रुकिएगा, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक का वक्त हुआ है। मैं आप ही से शुरू करूंगा। इसी एस्पेक्ट को हम किसी और एंगल से बात मैं करना चाह रहा हूं, क्योंकि वज़ीर आज़म ने FIA को हुक्म दिया है कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या दीगर मुअज़्ज़ज़ जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें आईं और आज खुद नोटिस के बाद ही ये बातें आती रहीं। इधर रुकिएगा नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इस इशू को हम आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि FIA को वज़ीर आज़म ने हदायत की है आला अदालतों और मुअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों का खोज लगाया जाए। हम अब वो बात करेंगे, लेकिन इस सेगमेंट के आखिर में हम आपको एक बड़ी खबर भी देंगे। जी शादिया मरीज साहिबा, सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन ये आज खुद नोटिस की कार्रवाई की, रिमार्क्स आए उसमें मामनीन के हवाले से, मुशीरों के हवाले से, खसूसन रिमार्क्स से कि वो काबीना पर दबाव डालते हैं, वो बोझ हैं कौमी ख़जाने के हवाले से। लेकिन उसके बाद एक कैंपेन शुरू हो गई। वज़ीर आज़म ने नोटिस लेते हुए FIA को हदायत की है, क्या वो लोग ट्रेस हो जाएंगे, पकड़े जा सकते हैं जो आला अदालतों पे मुअज़्ज़ज़ जजेस हजरात के खिलाफ ये मवाद सोशल मीडिया पर फेंक रहे थे? क्या नज़र आता है? देखिए कैंपेन, ये जो मलिशियस कैंपेन चलती है, किसी के खिलाफ नहीं चलनी चाहिए। ऑनरेबल जजेस के खिलाफ नहीं चलनी चाहिए, किसी ऑनरेबल जर्नलिस्ट के खिलाफ नहीं चलनी चाहिए, किसी ऑनरेबल एंकर के खिलाफ नहीं चलनी चाहिए, किसी ऑनरेबल डॉक्टर के खिलाफ, देखिए ये किसी के खिलाफ नहीं चलनी चाहिए। इसके लिए मेरा ख्याल है यहाँ भी हमें इत्तेहाद की जरूरत है। ये जो कल्चर है ना पराचा साहब कि ये जबान बंद कर दो या किसी को दीवार से लगाओ या किसी को सबक सिखाओ, ये जो माइंड सेट है ना, इसको खत्म होने की, इसको खत्म होना चाहिए। इधर रुकिएगा, बड़ी अहम बात आपने की, इधर रुकिएगा।
یہ وزراء کے حوالے سے باتیں ہوئیں، مشیروں کے حوالے سے باتیں ہوئیں، پھر اچانک یہ کیمپین چل پڑی. اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں بہت غلط باتیں کی اور وزیر اعظم نے درست نوٹس لیا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے اس کیمپین میں نظر آئے جو ماضی میں بھی کیمپینز کا حصہ رہے. دیکھیں یہ تو ایف آئی اے کا کام ہے، پتہ لگ جائے گا کیا نتیجہ وہ نکال سکتے ہیں. اس کے اوپر انسٹرکشنز تو بڑی واضح دی ہیں پرائم منسٹر نے، لیکن یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو ایک عادتاً کیمپین کرنے والے لوگ اس میں نظر آئے ہیں، دس از نیو تھنگ فار می. بڑی عجیب بات آپ نے سنائی. اگر اس طرح کی بات ہے تو یہ تو پھر میں وہ دکھا نہیں سکتا، میں نے اکاؤنٹس اٹھا کے رکھے ہیں. یہ تو خطرناک بات ہے. یہ میں نے اکاؤنٹس اٹھا کے رکھے ہیں. مطلب ہے کسی پری پلانڈ ایجنڈے کے اوپر انہوں نے پھر یہ حرکت کیا کہ وہ ہمیں ہر دور میں آرگنائزڈ ہوگی. جب 100 لوگ ایک ہی بات آگے بڑھا رہے ہوں گے تو حراج صاحب نظر تو پھر یہی آئے گا کہ یہ کوئی آرگنائزڈ کیمپین ہے. یہ تو پھر تو بالکل ہر صورت ان کو پکڑنا اور زیادہ ضروری ہو گیا کہ یہ تو صرف انتشار پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے. محض ایک کو دوسرے کے ساتھ پچ کرنے کے لیے یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے حکم پر بالکل 100% عمل درآمد ہوگا انشاءاللہ. رانا صاحب یہ چیئرمین ہیں، سربراہ ہیں وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کے، یہ اشور کر رہے ہیں کہ اس دفعہ یہ لوگ پکڑے جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں، آپ تو متعدد بار کابینہ کا حصہ رہے، آپ کی پارٹی، آپ کی لیڈرشپ تو وکٹم رہی اس طرح کی سسٹینڈ کیمپین کی جیسے پیپلز پارٹی رہے تھی، آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کو پکڑنا تو میرا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ جو پاس کیا آپ نے مثال دی، پیپلز پارٹی پہ کرتے رہے، پی ایم ایل این پہ کرتے رہے، جب پچھلے چیف جسٹس کام کرتے تھے ثاقب انصار یا دوسرے چیف جسٹس کرتے تھے تو شاباش 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 ملتی رہی. اور اس وقت چیف جسٹس کے خلاف کیوں بات ہوئی؟ ابھی تو سوشل میڈیا پہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ ان کو اب کیوں تکلیف پہنچ رہی ہے. کہ اگر پچھلے چیف جسٹس اگر کوئی ایکٹیو جوڈیشلزم کر رہے تھے، سو موٹو کیسز میں کام کر رہے تھے، تو اس وقت تو ان کو سلوٹ کیے جاتے تھے. ان کے اپنے پرائم منسٹر کی سپیچیں سنیں، ان کے اپنے پرائم منسٹر کی پریس کانفرنس سنیں، ان کے اپنے جو کیا دریا آج سامنے آیا، وہ وہی بات ہے کہ آج ایک چیف جسٹس نے ایک نوٹس لیا ہے، ایک صرف سو موٹو نوٹس لیا ہے. ابھی تو اس چیف جسٹس سے بڑی امید ہے ہمیں کہ بہت سارے سو موٹو نوٹس لیں گے، لیکن اتفاق سے تو ابھی ایک آیا تو چیخیں نکل گئی ہیں سوشل میڈیا پہ. یہ لوگ سارے سب کو پتہ ہے. مجھے بتائیں کون سا آج تک کوئی رزلٹ انہوں نے دیا ہے؟ کسی اپنے نیب کے اس کا کوئی رزلٹ سامنے آیا ہے؟ ابھی پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی ہے، اسپیکر ہیڈڈ بائی اسپیکر، اور اسپیکر ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ وہ ایک ریکمنڈیشن بناتے ہیں، آگے پھینک دیتے ہیں، اور اب ریکمنڈیشن جو گئی ان میں سے ایک بھی اگر ہوگی تو مجھے پکڑ لے. چلے رانا صاحب وقت ختم ہو گیا. بالکل بہت شکریہ رانا تنویر حسین صاحب، آپ نے وقت نکالا. شازیہ مری صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. احمد یار حراج صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لے آئے. جیسا کہ ناظرین اس سیگمنٹ کے شروع میں نے کہا تھا کہ ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ٹیلی نار پاکستان نے میسیو لیول پر امداد کا اعلان کیا ہے. اس وقت ٹیلی نار پاکستان کے سی ای او اور ٹیلی بینک کے چیئرمین عرفان وہاب خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عرفان وہاب خان صاحب، یہ بتائیے بڑی امداد کا اعلان آپ نے کیا ہے، وہ ہے کیا انفیکٹ؟ جی شکر، ایسے ہے کہ آج ہم نے 1 ارب اور 60 کروڑ کی امداد کا اعلان کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو آج کا جو مشکل وقت ہے اس میں ہم پاکستانی بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں. ہمارا فوکس یہ ہے کہ اب جس فیز میں مینٹر ہو رہے ہیں، بہت سے بچے گھر میں بیٹھے ہیں، تعلیم انہوں نے حاصل کرنی ہے، آن لائن لرننگ، تو ہم ایجوکیشن کا جو کانٹینٹ ہے اور جس میں ڈی جی اسکل ہے، اس کے علاوہ بچوں کے لیے اسپیشل پروگرامز ہیں، وہ ہم ان بچوں تک فری میں پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فرنٹ لائن پہ جو لوگ ہیں، ہیلتھ ورکرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ان کو پی پی ایز وغیرہ جو پرووائڈ کریں گے. اس کے علاوہ جو تیسرا کمپوننٹ ہوگا وہ راشن کی سپلائی کا ہے مستحقین تک پہنچانے کے لیے. اس امداد کی تقسیم کا پھر میکینزم کیا ہوگا؟ جی اس میں کچھ تو سروسز ایسی ہیں جو کہ ہم اپنے خود سے ٹیلی نار ڈیلیور کرے گی، اور کچھ ایسی ہے جو ہم پارٹنرشپس کے ساتھ کر رہے ہیں، جس میں ہم نے ہلال احمر کے ساتھ مل کے کچھ چیزیں ایگزیکیوٹ کر رہے ہوں گے. خاص طور پہ جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہم نے ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے مہیا کر رہے ہیں.
اس کی ڈسٹریبیوشن وہ لوگ کریں گے، اور اسی طرح مزید ریپوٹیبل ادارے جو ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم پارٹنرشپ کر رہے ہیں، جس میں جو ایجوکیشن کے سلسلے میں جو ڈی جی اسکل گورنمنٹ کا اگنائٹ کا بڑا انیشیٹو ہے، اس میں جتنے بچے اس وقت رجسٹر ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں، ان کو ہم فری ڈیٹا پیکیجز اور ایپس کی صورت میں مہیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو صحت کے شعبے میں بھی ہم پارٹنرز کے ساتھ مل کے سرٹیفائڈ ہیلپ لائن اور اس کے علاوہ جو انشورنس ہے اپنے جو لیس پریویلیج کسٹمرز ہیں، صارفین ہیں، پاکستانی بہن بھائی ان تک پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ۔ ٹیلی نار پاکستان کے سی ای او عرفان وہاب خان ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔ ناظرین، ہماری طرف سے اتنا کچھ، اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔